अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 दिन की गैर हाज़िरी के लिए माज़रत। और वजह यह थी कि मैं कमर के शदीद दर्द में मुबतला था। मसल स्पैम, डॉक्टर्स ने बताया कि ये मसल स्पैम होता है। इस कदर मसल स्टिफ थे कि हिलना भी दूभर था और शदीद दर्द थी। 2 दिन तो बिल्कुल बेड से ही नहीं हिल सका, और 2 दिन के बाद कुछ एक्सरसाइज और मेडिसिन और मसाज के बाद मूव करने के काबिल हो सका, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दौरान बहुत से वाक़यात गुज़रे, असम्बली में बहुत कुछ हुआ, वो तो बात पुरानी हो गई। आजकल बजट पर बहस चल रही है, यानी बजट पेश हुआ है और उस पर बहस चल रही है। बजट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो महंगाई की जिस लहर का ख़दशा था वो आ गई है। खैर, यह भी होता है, माजी में भी होता रहा है। माजी में तो ये भी होता था कि बजट अभी आया नहीं। बजट की आमद से एक हफ़्ता पहले ही जब ख़बरें लीक होती थी कि फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लग रहा है, फ़लाँ पे, तो वो चीज़ या मार्केट से गायब कर दी जाती थी या महंगी कर दी जाती थी। और बजट आते ही जिन जिन चीज़ों पर टैक्स का नफाज हो गया होता था, वो तमाम चीज़ें उस नए टैक्स के मुताबिक फौरी तौर पर बजट का ऐलान होने के 1 घंटे बाद ही महंगी हो जाती थी। और जिन चीज़ों पर से टैक्स कम या ख़त्म किया गया होता था या सस्ती की गई होती थी, वो बजट आने के 3-4 माह बाद तक भी सस्ती नहीं होती थी, बल्कि 6 माह तक, इस बहाने के साथ कि पुराना स्टॉक है जी, जब नया आएगा तो सस्ती होगी। तो ये हालत हमारी कौम की इज्तमाई है। इसमें किसी एक को कसूरवार करार देना, किसी हुकूमत को, किसी हुक्मरान को, नाइंसाफ़ी होगी। बहैसियत मजमूई बहैसियत कौम हम लोग खुद बहुत बेईमान हैं, हवस परस्त हैं, नाइंसाफ़ हैं। तो फिर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होना अल्लाह ताला का फरमान है, उसका फ़ैसला है कि जब नाप तोल में कमी हो जाए, झूठ शामिल हो जाए, ख़रीद फ़रोख्त में बेईमानी हो जाए, ज़िना आम हो जाए, और हालत यह है कि मदरसे में मुफ्ती साहिबान की वीडियोज़ लीक होने शुरू हो जाएँ, क्या मैं उसको कहूँ, तो फिर हुक्मरान भी, ज़ाहिर है हुक्मरानों से कोई शिकायत नहीं हो सकती। वो उन हुक्मरानों का मुसल्लत होना भी अल्लाह ताला का फ़ैसला है। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ठीक हों, तो फिर हमें ख़ुद को ठीक करना होगा। सूरत हाल ये है कि बजट पर अभी बहस जारी है, और जो इसके असरात थे वो उससे पहले ही आना शुरू हो गए, इसके बजट की मंजूरी से पहले और उसके इतलाक़ से पहले। अवाम की बात तो मैंने की, गवर्नमेंट की बात भी कर लेते हैं कि हुकूमत ने बहुत खूबसूरत अपनी तरफ से ये प्रोपेगेंडा करवाया कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। अपोजिशन को बोलने के लिए कुछ नहीं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया गया, 3 साल के बाद 10% इजाफ़ा, पता नहीं वो किसके लिए कितना कंज्यूमेबल है, कितना उससे फ़र्क पड़ेगा उस सूरत हाल में कि जब बजट आने से पहले, बजट इम्प्लीमेंट होने से पहले हुकूमत ने ख़ुद पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये तक का इजाफ़ा कर दिया है। और पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये का इजाफ़ा होने का मतलब ये कि हर चीज़ की कीमत में उसी रेशो से फौरी तौर पर ख़ुद ब खुद इजाफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो सप्लाई दे रहा है वो उसने अपनी पेट्रोल की कीमत के हिसाब से अपना किराया बढ़ा देना है, और वो किराया जिसने भी निकालना है, सप्लायर ने या ख़रीदार ने या मैन्युफैक्चरर ने, वो हमारी आवाम की जेबों से निकालना है। दूसरा था टैक्स फ्लोर मिल्स पर रोल ओवर टैक्स। उस रोल ओवर टैक्स पता नहीं होगी ये कोई टर्म इकॉनमी में, मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है, ये मैं अपनी लाइलमी का एतराफ़ करता हूँ। इस टैक्स के नफाज से फ़ी बोरी 90 रुपये का इजाफ़ा होने का इम्कान था। वो इम्कान हकीकत में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं आटा ख़रीद के लाया तो पता चला कि चक्की वाला आटा जो 10 किलो का बैग है वो अब 820 रुपये का है। 820। मुझे अच्छी तरह याद है, 900 रुपये का 18 किलो का थैला ख़रीदना आटे का बहुत पुरानी बात नहीं है, खान साहब के दौर से जस्ट पहले तक।
اور یہی وہ تکلیف اور تبدیلی تھی جس کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ٹی چوک میں 6 ماہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے. شاید انہیں وہ 900 روپے کا 18 کلو آٹا اور 70 روپے کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا، اور بجلی کے بل 8 روپے یونٹ پہ وہ جلاتے تھے. اور آج کل میں نے پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر ایسا نہیں دیکھا جو پریشان ہو مہنگائی سے، سب مطمئن ہیں. اللہ ان کا یہ اطمینان برقرار رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ میں جو پہلے ایک آٹے کا تھیلا خریدنے کے بعد اپنے بلڈ پریشر کی گولیاں بھی اس 1000 کے نوٹ میں سے لے لیتا تھا، اب میں آٹا خریدنے کے بعد اب میں اس سے آدھی مقدار میں آٹا خریدنے کے بعد بلڈ پریشر کی دوائی خریدنے کے قابل نہیں. یہ میں اپنی مثال جب میں کہہ رہا ہوں تو میں سے مراد میں عوام ہوں. وہ عوام جس کی تنخواہ میں تفاوت وزیر اعظم اور مزدور کی تنخواہ والا ہے. وزیر اعظم کی تنخواہ 20 لاکھ اور مزدور کی تنخواہ 20,000 ہوگی، جج کی تنخواہ 16 لاکھ اور اس کے اردلی کی تنخواہ 16,000 ہوگی. اور وزیر اعظم کو اور جج کو گیس، بجلی، پیٹرول فری ہوگا، جبکہ مزدور کو پیٹرول بھی خریدنا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے اور گیس کا بل بھی دینا ہے، دوائیاں بھی خرید کے استعمال کرنی ہے، اس کو میڈیکل کی فیسلٹی بھی فری نہیں ہے. اور وہ مزدور جس نے قسطوں پہ ایک موٹر سائیکل خرید لی، اس میں 1 لیٹر پیٹرول وہ ڈلوانے گیا تو اس پر وہ 55 روپے ٹیکس بھی دے گا. اور وہی پیٹرول جب وہ پجارو والا جو جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، جس کی آمدنی کروڑوں میں ہے، جس کے گھر میں 50 لاکھ اور 2 کروڑ والی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی پیٹرول کے 1 لیٹر پہ ٹیکس 55 روپے ہی دے رہا ہے. اتنا ٹیکس جتنا ایک مزدور 15,000 روپے لے کر دے رہا ہے، وہی 15 لاکھ روپے والا بھی 55 روپے ٹیکس دے رہا ہے. یہاں تو بہت آئین کے آرٹیکل 25 کا اطلاق ہو گیا ٹیکس لینے میں کہ سب مساوی ہیں، لیکن انکم میں اس آئین کے آرٹیکل 25 کی بڑی شدید خلاف ورزی ہے. ناظرین، جب تفاوت اس قدر ہوگی کہ حکمران اور بااثر طبقہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہوگا اور عوام صرف ہزاروں میں ہوں گے، اور ان کا لیے مشکل ہوگا کہ وہ اگر ایک چیز خریدیں تو دوسری خرید پائیں، اور پہلی چیز جو پہلے پوری خریدے تھے وہ بھی آدھی خرید سکیں. جب ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا تو کیا تب بھی انقلاب نہیں آئے گا؟ ویسے اس قوم کے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ تب بھی انقلاب نہیں آئے گا. یہ لوگ خودکشیاں کر لیں گے، مر جائیں گے، اپنے بچوں کو نہروں میں پھینک دیں گے، بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگا لیں گے. لیکن ان کو اس قدر بے بس اور بے اختیار کر دیا گیا ہے کہ یہ آواز نہیں نکالیں گے. ان کے منہ سے، ان کے حلق سے سسکی نہیں نکلے گی. اور یہی مردہ ضمیر اور بے حس قوموں کی علامت ہوتی ہے. اور جب صورتحال یہ ہو جائے کہ انسانی حقوق، وزارت انسانی حقوق کے سیکریٹری کا ڈرائیور اس کے اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کر اس لیے خودکشی کر لے کہ وہ معاشی حالات کی وجہ سے گھریلو تنازعات کا شکار تھا، ناظرین پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. سہیل وڑائی صاحب تو کہتے ہیں کمپنی نہیں چلے گی، نعوذ باللہ، خاک مدین. مجھے تو اس ملک کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، انارکی اور کسے کہتے ہیں؟ انارکی اسی کو کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، دروازے کو تالے لگا دیے گئے اور ان کو جوتوں اور گندی بوتلوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت مشکل سے انہیں سیکورٹی والوں نے بچایا اور بچا کے گھیر کے لے گئے. کب تک آخر، کب تک؟ بالآخر جب گردن شکنجے میں آ جائے تو بلی بھی آخری حربے کے طور پر شیر کے منہ پر پنجہ مارتی ہی ہے. کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نوبت آ جائے؟ یا عوام اس وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کی گردن مکمل طور پر شکنجے میں آ جائے؟ دیکھتے ہیں.
کیا صورت حال بنتی ہے آگے چل کر اس بجٹ کے بعد اور اگلے الیکشن سے پہلے تک؟ افواہیں تو بہت سی ہیں، بہت سارے نئے فارمولاز بھی زیر بحث ہیں۔ خاموشی ایک عجیب و غریب قسم کی پھر اختیار کر لی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے، اور مولانا صاحب بھی خاموش ہیں پی ڈی ایم میں دراڑ پڑنے کے بعد سے۔ جو حال اسمبلی کا کیا گیا، جیسے 2 دن ہنگامہ رہی، ہلڑ بازی، ماں بہن ایک ہوتی رہی اور گالم گلوچ چلتی رہی، وہ اچانک کیا اتفاقیہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پری پلان تھا اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے کہ سیاست دان اور جمہوری نظام ناکام ہے اور اب ضرورت ہے صدارتی نظام کی۔ آج یہ بات زبان زد عام ہے کہ جناب سب ایک سے ہیں۔ یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بےہودگی کا اکھاڑا ہیں، یہ جمہوریت چلنے کے قابل نہیں ہے، اور یہی وہ ہدف ہے جو سلیکٹرز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سلیکٹرز جن کو عوام اپنے نوالے تنگ کر کے، اپنے بچوں کے خواہشات کا گلا گھونٹ کر 1300 ارب روپیہ اپنی جیبوں میں سے نکال کے دے رہی ہے 7 لاکھ فوت کے لیے، اور اپنی تعلیم کے لیے فیکس 90 روپے اور اپنی صحت کے لیے فیکس 45 روپے سالانہ صرف رکھ رہی ہے۔ اس کو پھر بھی سکون نہیں ہے۔ ان سلیکٹرز کی حوث اب بھی نہیں مکمل ہو رہی کہ تمام پیرالل کاروباروں پر اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں پر بھی وہ قابض ہو چکے ہیں۔ پھر بھی نہ جانے انہیں ابھی کیا خدشہ ہے کہ وہ اس نظام کو لپیٹ کر ایک نیا نظام کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت پاکستان کی خیر کرے۔ آئندہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے راشد بیب کو۔ روشن پاکستان نیوز۔ اللہ حافظ۔